سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله أصحابه وسلم أما بعد گناہ جو ہے وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ایسے سمجھیں کہ ہر گناہ جو ہے وہ دو چیزیں ساتھ لاتا ہے. ایک تو اللہ کی ناراضگی اور دوسری اللہ کا غضب. یہ ہے گناہ کی ڈیفینیشن. اس میں کوئی ایسی تشخیص نہیں کہ کس قسم کا گناہ ہے، کیسا گناہ ہے، لیکن جو بھی گناہ ہوگا یہ دو چیزیں رکھے گا. اس میں اللہ کی ناراضگی بھی ہوگی اور اللہ کا غضب بھی ہوگا. اب سوچیں ذرا، اللہ اکبر، کہ گناہوں سے بچنا، نہ گناہوں کی فکر ہو اور بندہ گناہ بھی کرتا رہے. تو جب دو چیزیں ہوں گی اس میں، جب اللہ ہی ناراض ہو گیا، اللہ کا غضب اس پر اترایا، پھر وہ کیا سکون ہوگا اس کو، کیا خوشحالی ہوگی، کیسے وہ سمجھتا کہ اللہ کی رحمت آ جائے گی، کیسے اللہ کا فضل آ جائے گا. یہ تو بالکل بیوقوفوں والی سوچ ہے. آگ جلے اس آدمی ہاتھ بھی دے کہ آگ نہیں جلے گی، ہاتھ نہیں جلے گا میرا. کپڑا پھینکے اس میں کپڑا نہیں جلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی زندگی کو یہاں بھی خوشحال رکھنے کے لیے اور آخرت کو بھی بہتر بنانے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کرے بندہ. گناہوں سے اجتناب ہو، گناہوں سے بچے، بہت ہی بچے. کوئی جواز نہیں اس کا، کوئی بہانہ نہیں اس کا کہ میں مجبوراً کر رہا ہوں یا دنیا کے ڈر سے گناہ کر رہا ہوں یا اتفاق سے گناہ کر رہا ہوں. پر گناہ ہو رہا ہے تو یہ دو چیزیں ضرور ہیں، یہ سوچ رہے ہیں. باقی جو ہے وہ دھوکہ ہے، بہت سخت دھوکہ. گناہ چھوٹا ہو تب بھی ویسے ہی ہے اور بڑا ہو تب بھی ویسے ہی ہے. جس کو ہم کہتے ہیں صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہیں دونوں گناہ. صغیرہ اور کبیرہ میں کیا فرق ہے یہ سوچیں. صغیرہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سے جان چھوٹ جاتی ہے آدمی. اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے صغیرہ گناہوں سے چھوٹنے کو کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اور مثال کے طور پر وضو کرتا ہے تو وضو کے بعد بھی صغیرہ گناہ اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں.
نماز کی طرف چلتا ہے اللہ پاک صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ پاک صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اچھے کام کرتا ہے اللہ پاک صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. خود بخود اچھی مشین اللہ نے پاک نے لگائی ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. جب صبح کی نماز پڑھی الحمدللہ رات کے گناہ ختم، ظہر تک گناہ ہوئے انسان نے نماز پڑھی وہ بھی ختم، تلاوت کی، صدقہ کیا، نیک کام کیا، تسبیحات پڑھی، تو یہ کیا چیز ختم ہو رہا ہے؟ صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی ختم ہو رہے ہیں. تو اللہ کی فضل تو سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان کو کوئی عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وہ صغیرہ گناہ بھی جمع ہوتے رہیں گے انسان کے، وہ بھی ختم ہو رہے گا، کوئی چانس نہیں اس کا. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے الحمدللہ کہ عمل اچھا رکھنا چاہیے انسان کو، اور جیسی میں مل جائے اس کو فوراً کوشش کرے اس عمل پر، نمازوں کو صحیح رکھے، اپنی تمام باقی روزہ ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، ان پہ پوری توجہ دے تو الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے صغیرہ گناہ جو معاف ہوتے رہتے ہیں. کبیرہ گناہ، کبیرہ بڑا بہت سخت گناہ ہے، بڑا کبیرہ گناہ. اب یہ کیسے معاف ہو؟ کبیرہ گناہ جو معاف ہوتا ہے یہ اس طرح معاف نہیں ہوتے، ایسے نہیں معاف ہوتے. اس کے لیے توبہ لازم ہے. جب تک آدمی توبہ نہیں کرے گا وہ کبیرہ گناہ وہیں چپکا ہے اس کے ساتھ، یہاں صاف نہیں ہوگا. اگر اس طرح مر گیا تو دوزخ کی آگ اس کو صاف کرے گی. تو بہتر طریقہ اگر انسان سمجھدار ہے، عقل مند ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کبیرہ گناہ سے توبہ کرے. جب توبہ کرتا ہے اس نیت سے، اس گناہ کی نیت سے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. اب کبیرہ گناہ بھی انسان کا جو معاف ہو جاتا ہے توبہ کے ساتھ. توبہ کیا چیز ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 تسبیح کر لیں، 10 تسبیح کر لیں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو وظیفہ ہے. اس میں ثواب بھی ملتا ہے الحمدللہ، وظیفہ بن گیا. توبہ کیا ہے؟ بے ایک دفعہ کہیں، بے 1000 کی تسبیح نہ کریں، 10 کی تسبیح نہ کریں، کیا کسی کے سامنے نہ کریں. وہ تو افضل طریقہ ہے جو قرآن میں بتایا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، توبہ کرنا، وہ تو قرآن کی پوری آیت ہے، وہ تو افضل ترین طریقہ ہے. اس میں تو انعام بھی رکھا ہے اللہ پاک نے، اس کے پھر فوائد بھی جاری ہو جاتے ہیں، اس کا مثال ہی نہیں. وہ تو اللہ کی طرف سے ریکمینڈڈ چیز ہے کہ اس طرح توبہ کوئی آدمی کر لے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں. سورہ ممتحنہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں پورا طریقہ ہے. یا النبی جاءک المؤمنات سجبان، یہ طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں عورتیں آ رہی ہیں تیرے پاس، ان کو تو بیعت کر. تو یہاں سب سے بہترین توبہ پہ یہ ہے کہ جب ایسے انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہوتا ہے اس کو. ریکمینڈڈ آدمی ہوتا ہے، ہر آدمی نہیں جا سکتا، اس کو اللہ بھیجا اس آدمی کی طرف کہ جاؤ بھی. تو پھر وہ شیخ جو ہوتا ہے وہ تو چونکنا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آدمی آ رہا ہے، تو پھر تو وہ توبہ عظیم توبہ ہوتی ہے، یہ اصل توبہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توبہ نصیب فرمائے زندگی میں. بہت اہم چیز ہے، اس پہ سستی کرنا جو ہے بالکل اپنے انسان نقصان میں جا رہا ہے اور گھڑے میں جا رہا ہے. پکا شیطان کے ہاتھ میں جکڑ رہا ہے، تکبر نے، نفس نے اس کو روکا ہوا ہے کہ میں نے یہ توبہ نہیں کرنی. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کتنی بڑا سہولت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کا ساتھ ہوتے ہیں، بڑے زبردست ساتھ ہوتے ہیں اس توبہ کے. تو یہ توبہ، اس سے کیا ہے کہ توبہ کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ قرآن نے بتایا توبہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی وعدہ کرتا ہے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اب میں تجھ سے ایک گناہ کی توبہ چاہتا ہوں. لسٹ دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے ہو گیا، غلطی ہو گیا، نادانی ہو گیا، جس طرح بھی ہو گیا، اب تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا. کیا کہے گا؟ آئندہ یہ کام نہیں کروں. اس کو وعدہ کہتے ہیں، بیعت کو. وعدہ کر اللہ پاک سے کہ یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی میں کرتا رہا ہوں، لیکن آئندہ نہیں کروں گا، یہ تو مجھے معاف فرما دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ. جب ایسی توبہ کرتا ہے تو الحمدللہ صغیرہ کتنے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوا کی طرح اڑ جاتے ہیں، ہوا کی طرح اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں.
یہ توبہ کرنی چاہیے. اب وہ گناہ اگر دوبارہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ وعدہ ٹوٹ گیا، توبہ بھی ٹوٹ گئی، توبہ تو ٹوٹ گئی. پھر چاہیے اس کو کہ بھائی پھر روئے دھویا پھر اللہ کے پاس جائے اور پھر کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کرے، پھر توبہ قائم ہو جائے گی. تو اگر توڑتا رہے گا توبہ ٹوٹتی رہے گی. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے جب ایک دفعہ معاف کر دیا ہے تو شکر اس کا تو یہ ہے، شکر گزار بندہ تو یہ ہے کہ ساری زندگی اس گناہ کے نزدیک پھر نہ جائے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے. یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے نا بھائی، یہ کھیل سمجھے تو اللہ کو بہت سخت سزا دے گا. ایک مذاق ہے. آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ گئے ہیں بیعت کیجیے میں یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا، وہ باقاعدہ ہو رہا ہے، قانون بھی توڑے جا رہے ہیں، ساری شرک کی قانون توڑ رہے ہیں، سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے ماحول، بس شکل بدل گئی یا تھوڑی حیت بدل گئی یا زیادہ ذکر میں بیٹھنے لگے تو توبہ تو قائم نہیں رہی. اگر ذکر میں بیٹھ رہے ہیں سب کچھ آپ کر رہے ہیں، چلیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کر لیں گے. جس گناہ کیا آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے وہ تو قائم اسی طرح، اس کو تو پھر توڑ دیا آپ نے، وہ تو پھر ٹوٹ گیا. تو یہ اس دھوکے میں آدمی نہ رہے کہ وہ توبہ پر ہے، بشک ذکر کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، سگرا گناہ جا رہے ہیں، ثواب آ رہا ہے، لیکن اس کی سزا موجود ہے، ان گناہوں کی سزا موجود ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. اس کو بیعت کہتے ہیں. اور پھر ڈبل گناہ ہے اس کا کہ ایک تو وعدہ بھی کیا، وعدہ خلافی کی، اس وعدے کو توڑا. اتنا محتاط ہونا چاہیے اس توبہ کے بعد کہ آپ بتا دیں کھیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے وعدے جو کیے تھے ویسے اللہ سے وعدہ کیے ہیں، اس وعدے پر اللہ نے انعام کتنا دیا یہ تو سوچیں آپ کہ پوری جنت مل جاتی ہے اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود کہ جس کا کوئی تصور نہیں کرتا. زمین بھی اس گناہ کو نہیں سنبھال سکتی، آسمان بھی اس کو نہیں سنبھال سکتا. اتنے بڑے بڑے انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ہاتھوں سے زبانوں سے، لیکن شیطان اس کو اتنا چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کریم ہے، ان گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ انتظام ایسا کیا ہے کہ دھکا دیتے ہیں اس انسان کو حالات کے ذریعے، کسی بیماری کے ذریعے، کوئی پریشانی کے ذریعے دھکیلتے ہیں کسی اللہ والے کی طرف، اور جب پھر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اصل کام لے لیتے ہیں، اس جہنم کی آگ سے بچا دیتے ہیں. اس کا پتہ تو وہاں چلے گا. تو اس کو چاہیے کہ پھر یہ نہ سمجھے کہ پھر میرے پیچھے کوئی بھاگے گا، نہیں یہ آپ ہی کیوں کرتے ہیں، فلاں کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کر لیا، اپنا کو دھوکہ دے رہا. ذہن میں لائے کہ میں نے وعدہ کیا تھا میں یہ کام نہیں کروں گا، خلاف شرع کام نہیں کروں گا. کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوگا جو اللہ قانون کے مطابق ہو. لیکن گھر میں بھی ہو رہا ہے، باہر بھی ہو رہا ہے، اپنے حلیے بدل لیے یا ایسا کام کر لیا، اس پہ چڑھے پھر رہے. استغفر اللہ تعالیٰ کا دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، اصل مضمون کی طرف میں آ رہا ہوں، یہ مضمون دوسری طرف نکل گیا. یہ کیا ہوا؟ پہلے گناہ کیا تھا؟ صغیرہ گناہ. کس سے ختم ہو رہا ہے؟ اعمال سے. دوسرا گناہ کیا ہوا؟ کبیرہ گناہ. کس سے ختم ہو رہا ہے؟ توبہ کیا چیز ہے؟ پچھلے گناہ پہ ندامت اور آگے وعدہ اپنے رب سے نہیں کروں گا. تب جا کے اللہ کہتا ہے مٹا دو اس کا نام ساری جگہوں سے، بالکل نیک بندہ ہے، بنا دو اس کو میرا دوست ولی بنا دو. اتنا بڑا انعام ملتا ہے. اب کبیرہ گناہ کے ساتھ ایک اور معاملہ آگے چلتا ہے. وہ کیا؟ چھوٹا گناہ صغیرہ عمل سے معاف، کبیرہ گناہ کس سے معاف؟ توبہ سے معاف. لیکن حقوق عباد والا جو گناہ ہوگا، جو کسی انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، جس کا کسی انسان کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کے کسی کا حق مارا ہے، اس کے حقوق میں کسی کا ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی سے فراڈ کیا ہے، کسی سے پیسہ کھایا ہے، یعنی کسی کو دکھ دیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، یہ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے. یہ گھر میں اپنی ماں کا حقوق نہیں دیا، باپ کا حقوق نہیں دیا، بیوی کا حقوق نہیں دیا، بچوں کا حقوق نہیں دیا. یہ کیا ہے؟ آپ کس کو توڑ رہے ہیں؟ حقوق العباد کو. تو اب یہ کیا ہوا؟ گناہ کبیرہ ہونے کے بعد پلس ساری رات سارا دن آپ اس کے لیے توبہ کرتے رہیں. کس سے؟ اللہ سے. اللہ کہتے ہیں یہ معاف نہیں ہو سکتا. اتنا خطرناک گناہ بن جاتا ہے حقوق العباد کا. یہ کس طرح معاف ہوگا؟ یہ بھی سن لیں. 3 سٹیجز ہے نا. اب یہ گناہ کبیرہ جس کا حقوق العباد سے تعلق ہے، یہ کس طرح معاف ہوگا؟ نمبر 1 یہ اس طرح معاف ہوگا کہ پہلے اللہ سے معافی ظاہر ہے. کس سے معافی؟ اللہ سے معافی. اور پھر اس انسان سے معافی جس کے ساتھ تو نے جس کا حق مارا ہے، جس کا ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا جس کو ساتھ برا کہا ہے، کچھ کہا ہے، اس سے بھی معافی ضرور جا کے معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ اس وقت تک جو ہے
گناہ معاف نہیں. بے شک شرمندگی ہو کچھ بھی ہو کیا کہہ دیا مجھے معاف کر دو بس میں نے یہ غلطی کی ہے. تب جب یہ کام ہو جائے گا تو تب وہ گناہ جا کے گناہ کبیرہ جو ختم ہوگا, ورنہ اس کے بعد اگر یہ نہیں کیا تو پھر کیا ہے, پھر جائے گا. یہ 3 گناہ جو ہیں اس کی معاملات ایسے بنتے ہیں. تو سب سے خطرناک گناہ جو معاملہ ہوا ہمارے لیے کیا بن گیا, معاشری گناہ. اس میں بہت کام کرنا پڑے گا. تو بچیں کیوں اس گناہوں سے؟ ضرورت کیا ہے؟ لپاڑ لپاڑ بولتے رہتے ہیں, اس کی باتیں اس کی باتیں, وہ ایسی ہے وہ فلاں ایسا ہے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. کیا ضرورت ہے تمہیں بولنے کی؟ ہاں بھائی بتاؤ کیا ہے تمہیں دوسروں کی تکلیف کیا ہے؟ جو چاہے جو کچھ کرے کس طرح بھی کرے تمہارے پیٹ میں کیا درد ہے؟ بجائے اس کو دعا کر دو یار یہ ان کے عیب گنانے ان کی برائی کرنے یہ کیا ہے؟ یہ کتنے بڑے گناہ شیطان ان سے کرا ہے کہ اب جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگتا یا مانگتی یہ گناہ اس کا کبھی ختم. اور جب تک گناہ موجود ہے دونوں چیزیں سامنے ہیں, یاد رکھیں. کیا؟ اللہ کی ناراضگی اور اس کا غضب. تصور بھی نہ کرے کہ اس کے لیے باعث سے برکت ہو گئی, اللہ کی رحمت آئے گی دنیا کے اندر. اس کی دنیا بھی خراب, دنیا بھی ضرور خراب, پریشانیاں مصیبتیں حرکتیں سب کچھ ہونے, دولت بھی ہے گاڑی بھی ہے مکان بھی ہے پیسہ بھی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لیکن کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ ہے سب چیزیں. وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے؟ یہ اکثر دنیا میں کوئی تعویذیں مانگ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, عاملوں کے پاس جا رہا ہے, کوئی جن کہہ رہا ہے, کوئی بھوت کہہ رہا ہے, کوئی جادوگر کہہ رہا ہے. سیدھا حساب ہے. یہ سب سے بڑی چیز کیا ہے, نشانی کیا ہے کہ اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے جو گناہوں کے سبب سے ہے. اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا, بیوی کو نافرمان کر دے گا, جھگڑے کر دے گا, فساد کرا دے گا, کسی کو اولادوں کو مار دے گا, بچوں کو مار دے گا, اولادوں کو تو قادر مطلق ہے اس کے ساتھ آپ لڑیں گے. جب ایک بتا دیا کہ ناراضگی ہے میری تیرے ساتھ میں تجھ سے ناراض ہوں تو فوراً جب اللہ ناراض ہو تو اس کو منانا شروع کر دے آدمی فوراً. طریقہ تو یہ ہے. لیکن ہم ڈٹے رہیں اور سمجھتے رہیں کہ ہم تو بہت کچھ ہیں, کوئی عمل انسان کا ایسا کام نہیں ہوگا. تو حقوق العباد میں کیا ہے, جس انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو گالی بھی دی ایک دفعہ تو فوراً کہیے میں نے گالی دی تھی تجھے معافی چاہتا ہوں. بتانا پڑے گا اس کو بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, کیونکہ یہ سزا دی ہے اللہ پاک نے اس گناہ کی کہ تم نے بندے کے ساتھ کام کیوں سے کیا, تجھے کیا تکلیف تھی, کوئی کیسا ہے, تم کون ہے, کیا تمہیں کیا ضرورت ہے اس بات کو کہنے کی دوسروں کو, تو کیوں چیڑ اندر تجھے کیا پیٹ میں کیا درد ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے, دوسروں کی باتیں کرتا ہے, دوسروں کے لیے سوچتا ہے یہ ایسا فلاں ایسا, چلتے چلتے کسی کو چھیڑ دیا, چلتے چلتے کسی فلاں کر لیا. ہم تو اس کو گناہ نہیں سمجھتے. آئے گاڑی اٹھا دیا, پچھلے دنوں کی شکایت کی مجھے کہ بہت سے اپنے ساتھی یہ ذکر کرنے آتے ہیں, میں اور آپ ذکر کرنے آتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں, اپنی گاڑیوں کو ایسی جگہ بلاک کر دیتے ہیں کہ بیچارہ دوسرا آدمی چیختا ہے کہ جی آپ کے ذکر کے آدمی ہے اور یہ ایسا ایسے کرتے کرتے ہمارے پیچھے گاڑی بلاک کر دی. بے انتہا افسوس ہوا مجھے, استغفر اللہ. یعنی ذکر کرنے والے آدمی اور کتنا ہم یہی باتیں سنتے ہیں, یہی باتیں کرتے ہیں اور اپنی گاڑی کو باقاعدہ ان کے پیچھے کھڑا کر دیا اور ان گاڑی کو بلاک کر رہے ہیں. اس سے بہتر نہیں تھا کہ 5 قدم پیدل چل کے آتے, گاڑی کو دوسرے چھوڑ دیتے. ذکر کے بعد جب مجھے یہ شکایت پہنچی, نام بھی پہنچے ان لوگوں کے, تو میری ضرورت نہیں میں ان سے بات کروں, اللہ سے دعائی کی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں ان لوگوں کو. یعنی کہ اتنی عقل نہیں ہے ابھی تک, اتنے ذکر کرنے کے بعد اور اللہ کی اتنی رحمتیں ہونے کے بعد اتنی عقل نہیں ہے. یہ پبلک پلیس ہے, یہ پبلک پلیس ہے اور یہاں مخلوق کو تکلیف دینے آپ نہیں ہے, یہ مسجد میں ہے, آپ مخلوق کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے ہے. لیکن نہیں سوچتے ہم, گاڑی کے اوپر گاڑی ٹھہرا دی اور پتہ ہے کس کی گاڑی, اب اعلان کیا جائے. مجھے میں اعلان اس لیے نہیں کیا یہ بات کہ اس وقت آپ محو گفتگو تھے لوگوں کے ساتھ, نظر نہیں کس کے پاس کیا پیغام پہنچ رہا تھا, تو اس میں کتنا ڈسٹربنس آ جاتی ہے انسان. شیطان تو چاہتا ہے یہ کام, شیطان چاہتا ہے کہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, دعوت کا کام ہو رہا ہے, اس میں آپ رکھ نہیں ڈالے, کوئی آپ مائک پکڑے فلاں فلاں نمبر گاڑی ہے جی یہ ہٹا لی جائے اور فلاں کیا جائے, وہ تسلسل وہ تو شیطان نے اپنا کام کر دیا. جو محو گفتگو تھے جن کے دلوں میں پیغام پہنچ رہا تھا وہ تو ڈسٹرب ہو گیا, اپنا کام کر گیا. کتنا بڑا گناہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا. استغفار کریں جنہوں نے کام کیا. نیکسٹ ٹائم اگر کسی نے ایسا کام کیا میری جماعت میں سے اس سزا ملے گی اس کو. اتنا بھی ہمارا عقل نہ ہے کہ بھائی ہم اپنی گاڑیوں, بس گاڑی کی بات ہے, تکلیف کیوں دیں آپ کسی انسان کو, تکلیف کیوں دیں آپ, کتنی بڑی بات ہے.
آج جلدی میں وہاں ذکر نہ نکل جائے، فلاں نہ ہو جائے، گاڑی کو پیچھے گاڑی اٹھا دی، نہ کسی کا احساس نہ کسی کا پتہ. ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. یہ چیز نہیں، یہ تزکیے کی مجلس ہے. کیا ذکر ہے وہ؟ تو عرض کر رہا تھا یہ گناہ ہے، اس کو کون معاف کرائے گا؟ کیوں معاف کرائے گا؟ کتنی تکلیف ہوئی اس بھائی کو، باہر کھڑا تھا کہ دیکھیں جی میں اب نکل نہیں سکتا، میں کیا کروں، مجھے بہت سخت پریشانی ہے، میں نے جانا ہے جی. آنسو آتے ہیں آنکھوں میں انسان. یہ جو ہے اصل گناہ، معاشرے کا گناہ ہے میرے بھائی. یہ اس کا جو بچنا ہے بہت مشکل ہے. اس کی طرف توجہ فرمائے. جنت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ بس آئیں اور نمازیں پڑھیں اور حج کریں عمرے کریں جنت مل جائے گی. بڑا زبردست حساب ہوگا وہاں، اخلاق کا حساب ہوگا، اخلاقیات کا حساب ہوگا، انسانیت کا حساب ہوگا. یہ تصوف ہے، اسی کا نام صوفیزم ہے. اللہ کے نبی نے یہی تو جو یزکیہم ہے، یہ پورا علم یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیے کتاب سے، حکمت سے. اور یزکیہم ہے یہ. اللہ پاک ہمیں کی توفیق دے. حسن اب دیکھیں ایک صفوان بن اسدی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں، ابو داؤد میں روایت آئی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھائی کسی سے بات کر رہا ہے، کسی سے کوئی بھائی بات کر رہا ہے اور دوسرا بھائی اس کو سچ جان رہا ہے، وہ سچ سمجھ رہا ہے. غور سے سنے بات، یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں. اللہ والا بننے کے لیے ان باتوں کو غور سے سنیں کہ کوئی بھائی اپنے بھائی سے، کسی بھائی سے بات کر رہا ہے اور وہ اس کو سچ سمجھ رہا ہے، جس سے وہ بات کر رہا ہے اس بات کو، جس بات کو کر رہا ہے تو وہ اس کو سچ سمجھ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، جبکہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. نہیں سمجھے حدیث؟ پھر بتاؤں اس کو کیا مطلب کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہے جس میں وہ دوسرا آدمی جو اس کو سچ جان رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہمارا روز کی گیم ہے. اب میں ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا جلدی سے تاکہ پھر ذکر شروع کریں گے. حدیث یہی سنانی تھی میں نے آپ کو. اس بیماری کا نام جو ہے کیا ہے؟ خیانت. کیا ہے؟ یہ جو میں نے بات بتائی آپ کو خیانت کی، یہ عجیب قسم ہے خیانت کی. خیانت کی کئی قسم ہے. وہ جو خیانت ہم کہتے ہیں کہ کسی نے آدمی کسی کو پیسے دیا امانت کے طور پہ، جب کسی چیز میں پیسے اس نے دیے کہ بھئی یہ کام یہ وہ، اور اس کو چٹ کر گیا یا ٹال مٹول کر رہا ہے یا دینا نہیں چاہتا، اتنا سخت عذاب ہے اس کا. خائن وہ شخص. اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 4 نشانے منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ منافق ہے وہ شخص. تو کہاں گیا ہمارا سجدے سجود؟ کتنی عام بات ہے. کوئی آدمی کسی کو پیسے دے، عام ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، وہ پیسے کھا گیا، اس کو دور کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، وعدہ کیا تھا کہ میں پیسے دے دوں گا فلاں کر دوں گا، لیکن پی گیا اس کو، یہ نہیں دے رہا ہے، نیت خراب ہے، اپنے استعمال کیا جا رہا ہے، مکان بنایا جا رہا ہے، جب یہ اس کا فیصلہ اسے دے دوں گا، اس کو ضرورت ہے، وعدہ کیا تھا اس نے، نہیں دے رہا. فرمایا یہ منافق ہے. بخاری مسلم میں حدیث سے دیکھ لیں آپ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں معاشرہ ہے. اس سے بھی بڑی خیانت، اب اس کا کیا انداز ہوگا جو میں نے بتائی ہے. فرمایا یہ اس سے بھی بڑی خیانت ہے. کیا؟ آپ کسی بھائی سے بات کر رہے ہیں، وہ اس کو سچ جان رہا ہے، سچ سمجھ رہا ہے، اور وہ سچ سمجھ رہا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب مثال دوں آپ کو اس کی تاکہ آپ سمجھ جائیں گے اس طریقے سے. وہ کیا بات؟ ایک آدمی آیا بھائی، کسی کی بات ہو رہی، بہت بڑے انسان ہے، وہ کسی آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے بھائی وہ آدمی کیسا ہے، اس نے کچھ تعلق رکھنا ہے، اس سے بات کرنی ہے. یہاں معاشرے میں ہوتا ہے بھی آپ اس کو جانتے ہیں، بھائی آپ اس کو جانتے ہیں، وہ آدمی کیسے ہے؟ وہ آدمی وہ تو بڑا گندا آدمی ہے، وہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے، وہ تو بڑا وعدہ خلاف آدمی ہے، وہ جی بچیں اس سے، وہ تو ایسا ہے، چھوڑو ہی وہ سے. اب وہ جو آدمی بول رہا ہے، معتبر آدمی جو بتا رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں اس سے، تو کیا مجھے تو اس پہ اعتبار ہوگا؟ یہ وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ بات جو کر رہا ہے
وہ حقیقت کیا کہتا اپنی طرف سے سچ بول رہا ہے، لیکن ہے کیا؟ جھوٹ ہے. اس کو خیانت کہا گیا ہے. اس سے آگے اور مثال آپ کو دیتا ہوں. تاجر ہے، مالدار ہے، کوئی بزنس چلنے والا ہے. اب اور کلیئر ہوگی بات. وہ بھائی آپ اس کو جانتے ہیں، فلاں آدمی کو جانتے ہیں، میں دکاندار ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں یار وہ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ ہاں جی میں جانتا ہوں. اچھا بھائی وہ مجھ سے ادھار مانگ رہا ہے، یہاں کی بات ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے دے دیں آپ، یا لین دین ہے یا کچھ ایسی چیز کرنا چاہتا ہے مجھ سے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ مشورے کی بات کر رہا ہوں. آج عام آدمی مشورہ پوچھتے ہیں، بھائی آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آدمی کیسا ہے، پیسے دے دوں ادھار اس کو دے دوں یا نہ کروں؟ اب ایک مطلع آدمی سے وہ آدمی پوچھ رہا ہے، کیونکہ اچھے آدمی سے پوچھتا ہے نا مشورہ لیتے آدمی. وہ کہتا ہے بڑا اچھا آدمی جی، وہ تو کیا بات ہے اس کی، وہ تو بہت ٹھیک ٹھاک ہے. وہ اس کو خوب تعریفیں کرتا ہے اور وہ اس کو قرضہ دے دیتا ہے بیچارے سمجھ کے اچھا، حالانکہ وہ جھوٹ بولا ہے اس نے. نہ اس آدمی کو جانتا تھا نہ اس کو پتا تھا، اور ویسے ہی کپ مار دی کہ بہت اچھا آدمی، یا تسلی کے دینے کے لیے اس کو کہہ دیا، بتا دیا. حالانکہ اس وقت وہ اگر اس آدمی کے عیب بتا دیتا اس کو، کہتا جی وہ جھوٹا ہے، اور فراڈی، اس کو پیسے نہ دینا. تو یہاں شریعت کہتی ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے، ایسے آدمی کے عیب بتا دینا غیبت نہیں ہے، فوراً بتا دو. جو آپ سے مشورہ کرنے ہے کسی معاملے میں، اس کو صاف صاف بتا دو کہ یہ غلط چیز ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ غلط بات بتا کے اس کو اور اوپر کریں. اس کو کہا جاتا ہے بدترین خیانت ہے. اس سے میں آگے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، وہ بہت ہی عام ہے. رشتہ تلاش کرنا، اور بات سمجھ آ رہی. اب رشتہ تلاش کرنے کے آدمی معلومات تو کرتے ہیں نا آدمی بھی، لڑکے کا رشتہ ہے تو لڑکی کے بارے میں پوچھنا، یا لڑکی کا ہے تو لڑکے کے بارے میں پوچھنا. اب جب پوچھنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو بتانے والے ہوتے ہیں نا وہ بڑی ڈنڈیاں مارتے ہیں. کچھ جاننے والا ہوگا تو کہ یار رشتے ہو جائے، بچارے اتنے دن سے بیٹی بیٹھی ہے، فلاں بیٹھی ہے، اس کے سارے ایپ چھپا دے گا، بڑی اچھی لڑکی ہے یہ، بڑا اچھا لڑکا ہے جناب، کیا بات ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو، ہم تو جب سے جاننے والے ہم تو فلاں ہیں. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اصلیت نکلتی ہے وہ تو کچھ اور تھا. ایسے انسان جو اس قسم سے جو غلط موقع کے خلاف بات کرتے ہیں، شریعت ان کو کہا ہے کہ یہ بہت بڑے خائن، اس سے بھی بڑا یہ خائن کرنے والا ہے. آدمی کو چاہیے کہ جب کوئی مشورہ لے رہا ہو یا کوئی بات ہو، سچی بات کرے، ٹھیک بات کرے. بے شک اس میں اپنا چودراڑ جاری ہے، اپنا فلاں جا رہا ہے، لیکن کیا کتنے بڑے گناہ سے انسان بچ جاتا ہے. یہ معاشرے کا عام گناہ ہے ہمارے دوستوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب تمام گناہوں سے بچائے. مشورہ دو، سچا دو. پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے تو اس کو گناہ سے بچاؤ. یہ نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے، یا اس کی شادی نہیں ہو رہی، یا اس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، یا اس کا رشتہ چلا جائے گا، یا تجارت کا معاملہ ہے، یا کسی چیز کا معاملہ ہے، یا اس کو چھپایا جا رہا ہے. کبھی نہیں. شریعت نے بالکل سختی سے منع کیا ہے. اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا جائے اس کو کہ بھائی معاملہ ایسے ہی ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن معاملہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میری سمجھنے بات ہے، یہ ہے صحیح نہیں. الحمدللہ جب ایسا مشورہ دینے والا ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ بہت بلند ہو جاتا ہے انسان. اس کو اتنے ثواب ملتا ہے کہ جتنا خائن کرنے والوں کو عذاب ملتا ہے. تو کتنا فرق ہو جاتا ہے. اور کیا ہے کہ اس سے وجہ کیا ہے، اتنا بڑا اس کو خیانت کیا گیا، جو اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس سے معاشرے میں بہت بدنظمی پیدا ہوتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. یعنی جس کو آپ نے قرضہ دیا، اس کے کہنے پہ آپ نے قرضہ دے دیا، اس نے آپ سے فراڈ کیا، پتہ نہیں کتنی لڑائیاں ہو گئی، کتنے جھگڑے ہو گئے، کتنی مصیبتیں ہو گئی، کتنا چکر چل گیا. کہاں سے وہ آدمی رگڑائی جی اس نے کہا تھا مجھے. یعنی کہ ایک سرکل پڑ جاتا ہے سب چھوٹی سی بات سے. ایک آپ نے رشتہ ایسے کرا دیا، اس نے کر لیا، بتاؤ کتنا دور تک چلا گیا معاملہ. گھروں میں لڑائیاں ہو گئی، فتنہ فساد پیدا ہو گیا، اور جناب اللہ وہ طلاقوں تک نوبت ہو گئی، اولاد جو ہوئی اس میں جھگڑا ہو گیا، سب کچھ ہو کیا اس ایک آدمی کی غلط بات سے. تو اس نے غلط بات کر کے کام ختم کر دیا. ہاں عیب نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بتائیں ٹھیک ہے. اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ کوئی واعظ تقریر نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت میں تو اپنی اصلاح کے لیے میں کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہ میں آپ کی اصلاح کے لیے باتیں کر رہا ہوں، میں اپنی اصلاح کی بات کرتا ہوں. بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی اگر کوئی عیب نکالنا چاہتے ہو نا، تو لوگوں میں بیٹھ کے اپنے ایسی باتیں شروع کر دو کہ تمہیں خود شرم آئے گی، تم بھی یہ کام نہیں کرو گے. تو آپ تو نیک آدمی، سارے بڑے اچھے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، نمازی سب، الحمدللہ. اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہمارے میں نہیں ہوں گی، اور بزرگوں میں تو نہیں ہوں گی. لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ سبق دہرایا جاتا ہے کہ بھائی شیطان نفس کو کوئی پتہ نہیں، ان گناہوں سے بہت بچنا ہے ہمیں. اس طرح بے شک ہم 5 وقت کی نماز نفلوں پہ نہ جائیں، صدقات میں نہ جائیں، اس پہ نہ جائیں،
اور اسی طرف توجہ زیادہ دیں تو الحمدللہ بہت بڑا جنت کے انسان کو مقام مل جائے گا. اللہ کو ناراض نہ انسان کرے, اللہ کو راضی رکھ کے حل ہو. تو یہ معاشی جو گناہ ہے, حقوق العباد والا گناہ ہے, اس میں احتیاط در احتیاط اور پکا وعدہ کر لیں کہ آئندہ کسی کو اپنی پارکنگ سے تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ. وعدہ پکا. یہ نہیں کہ مسجد میں, باہر بھی ایسا ہونا چاہیے. بری بات ہے, بہت بری بات. یہ ایک ایسی مینٹلی ٹارچر ہے, مجھے میرے ساتھ کبھی ہو جائے تو بہت سخت تکلیف. حالانکہ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس سے 5 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ اتنا تکلیف دہ انسان کو ہوتا ہے کہ بس چکر کاٹتا ہے, یار کس نے گاڑی ٹھا دی, یار کیا ہو, بڑا بے صبر ہو جاتا ہے. بعد میں ضرورت بھی ہوتی ہے, تو اس کی جو جتنی بھی تکلیفیں ہوں گی اللہ اس کے تو گناہ معاف کروائے گا, اور سارے گناہ پھر اس کے سر جائیں گے جس نے اس کو تکلیف دی ہے. تو یہ وعدہ کر لیں اپنے سے, اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں, اور ذکر کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایسے اچھے انسان بن جائیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, فائدہ ہو, فائدہ ہو, تکلیف نہ ہو. اس کا مطلب ذکر کا یہی مطلب ہے. تو اتنا ذکر بھی کرتے ہیں, تسبیح کرتے رہیں, ایسے ڈانٹ ماریں اور پھر وہ بھی ذکر کی مجلس میں, وہ بھی مسجد کے اندر. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں اعلان کرنے پڑیں, بار بار ایسا کرنا پڑے. ضرور یہ کوشش کریں کہ الحمدللہ ایسی پبلک پلیس پر جہاں پر لوگ ٹھہرتے ہیں, ہاسپٹل ہے, ایسی جگہ ہے, تو اٹھا دیں, پیدل چل کے آ جائیں, بارش میں بھیگ جائیں, وہی پرواہ نہیں, لیکن کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات